بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے حضرت خضر علیہ السلام اور آب حیات کی۔ لوگوں کا اپنا اپنا نظریہ ہے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بھی اور آب حیات کے بارے میں بھی، لیکن ہم بات کریں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ حضرت خضر علیہ السلام کو آب حیات کیسے ملی اور آب حیات سے ان کا رشتہ کیا ہے، اور وہ اللہ پاک نے ان کو کس مقام پہ فائز کیا تھا۔ تو ہم بات کرنے جا رہے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں خضر علیہ السلام اور آب حیات۔ حضرت خضر علیہ السلام باروایت حیات القلوب، تاریخ طبری اور دیگر بہت ساری کتابوں کے مطابق نبی مرسل تھے، یعنی نبی تھے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کانا نبی مرسل، یعنی حضرت خضر علیہ السلام نبی مرسل تھے، اور اس رب کائنات نے، پاک پروردگار نے ان کو انہی کے قوم پہ نبی بھیجا تھا، یعنی آپ اپنے ہی قوم کے نبی تھے۔ اور یہ بات ثابت ہے کہ دور موسیٰ علیہ السلام میں کے زمانے میں آپ درجہ نبوت پر فائز تھے، اور آپ کو خداوند عالم نے، اس پاک بے نیاز نے تاابد دریاؤں پر متعین فرمایا تھا، یعنی دریا پہ قائم کر دیا تھا، اور ہمارے بھاشا میں کہیں تو ان کو دریا کا حکمران بنا دیا، یعنی دریاؤں کا حاکم بنا دیا۔ اور حالت اسلام میں جو بھی دریا میں مر جاتا ہے، یعنی انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کو غسل اور اس پر نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کو رب کائنات نے سب کی نظروں سے پوشیدہ رکھا ہے۔ امام مولا علی امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات نوش کیا ہے، اور آپ اسرافیل کے سور پھونکنے تک زندہ رہیں گے۔ اور حضرت امام مولا علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آتے ہیں، ہمیں سلام کرتے ہیں، اور ہم ان کو سنتے ہیں۔ خداوند عالم نے ان میں یہ طاقت، یہ قوت، یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ جو بھی ان کا ذکر جہاں بھی کرتا ہے وہ وہیں پہنچ جاتے ہیں، اور جو بھی ان کا نام لیتا ہے ان کو وہ سلام کرتے ہیں۔ یہ ان کی طاقت ہے، یہ پاور ہے۔ اس پاک بے نیاز نے ان کو طاقت دیا ہے کہ وہ جس کو چاہیں اس کو مل جائیں، وہ جس کو چاہیں وہ انہیں دیکھ لے، وہ جس کو چاہیں وہ ان سے مل لے۔ یہ ان کو رب کائنات نے، پاک پروردگار نے یہ صلاحیت، یہ قوت عطا کی ہے۔ اور حضرت خضر علیہ السلام اور وہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ہمراہ بھی رہے ہیں۔ جب حضرت ذوالقرنین علیہ السلام
آب حیات کی تلاش میں اور تبلیغ کے لیے دنیا کا چکر لگا رہے تھے، تب بھی حضرت خضر علیہ السلام ان کے ساتھ تھے۔ یہ بڑا لمبا طویل سفر تھا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام چلتے چلتے، بہت لمبا سفر تھا۔ یہ سفر کرتے کرتے آپ ایک مقام پہ پہنچے جہاں پہ 36 پانی کے چشمے تھے۔ آپ نے اپنے لشکر والوں سے کہا کہ رک جاؤ، ہم یہیں قیام کریں گے، اور اپنے لشکر میں سے کچھ چنندہ لوگوں کو بلایا اور ان کو ایک ایک مچھلی ان کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ آپ لوگ ایک ایک چشمے پہ جاؤ اور مچھلی کو دھو کر میرے پاس لاؤ۔ تاریخ اسلام کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے لشکر کے سپہ سالار تھے۔ ایک مچھلی ان کو بھی دی گئی اور ان کو بھی یہی حکم دیا گیا۔ سب لوگ اپنے اپنے چشمے کی طرف گئے اور اپنے اپنی مچھلیوں کو دھونا شروع کیا۔ جب خضر علیہ السلام نے اپنی مچھلی کو چشمے میں جیسے ہی دھونا شروع کیا، وہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی۔ حضرت خضر علیہ السلام سمجھ گئے کہ جس کی برسوں سے تلاش تھی، جس کی تلاش میں ہم پوری دنیا میں چکر لگا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، یہ وہی آب حیات ہے۔ آپ نے فوراً ہی دیر نہ کرتے ہوئے اپنے سارے کپڑے اتارے اور اس میں چھلانگ لگا دی۔ آپ نے غسل کیا، یعنی نہایا، اور خوب پیٹ بھر کر اسے پیا۔ سب لوگ سکندر ذوالقرنین کے پاس آئے۔ ذوالقرنین علیہ السلام کی خدمت میں انہوں نے اپنی اپنی مچھلیوں کو پیش کیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام سے بھی حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی آپ کی مچھلیاں کہاں ہیں؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میری مچھلی میں نے جیسے ہی چشمے میں اس کو دھونا شروع کیا، وہ تو زندہ ہو کر چلی گئی۔ تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے فرمایا بڑے یقین کے ساتھ، بڑے مطمئن ہو کے کہ بس تو نے آب حیات پا لیا۔ پھر ترنت حیران ہو کے ایک سوال بھی پوچھا کہ تم نے اس میں سے کچھ پیا بھی ہے کہ نہیں؟ تو حضرت خضر علیہ السلام مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد آپ نے کہا کہ میں نے اس میں سے پیا بھی ہے اور اس میں غسل بھی کیا ہے۔ تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم تا ابد سور پھونکنے تک زندہ رہو گے، اور سنو، اللہ نے یہ آب حیات، میرے پاک پروردگار نے اس آب حیات کو خلق تمہارے لیے ہی کیا تھا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا بات! مطلب آب حیات کو اللہ نے پیدا ہی حضرت خضر علیہ السلام کے لیے کیا تھا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کے نظروں سے پوشیدہ تم تا ابد زندہ رہو گے، تا ابد زندہ رہو گے۔ حضرت خضر علیہ السلام ہمیشہ زندہ ہیں، سلامت ہیں اور موجود ہیں، اور ہر
اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں ان کا ذکر کیا جاتا ہے، جہاں انہیں یاد کیا جاتا ہے، وہ ہر جگہ اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں۔ لوگ جس حالت میں جیسے بھی انہیں یاد کرتے ہیں وہ وہاں پہنچتے ہیں۔ بزرگان دین نے فرمایا کہ اس پاک پروردگار نے، اس رب کائنات نے حضرت خضر علیہ السلام کو وہ طاقت، وہ قوت، وہ صلاحیت عطا کی ہے، اور وہ ہر اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں جس جگہ ان کو یاد کیا جائے، ان کا ذکر ہوتا ہے۔ تو اس امر الہی کی تسلیم، اس امر الہی کو تسلیم میں کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ پاک، میرے پاک پروردگار ہم سب کو، تمام امت مسلمہ کو، تمام مومنین کو امر الہی پہ یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توفیق دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔